السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احباب گرامی، ہم نے آیت نمبر 59 تک پڑھا تھا، سورۃ مریم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے آغاز کرتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، قرآن کی ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، اور جو بھائی اور بہنیں ہمارے چینل پہ نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے یوٹیوب فیملی ممبر جو ہے وہ آپ بن جائیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ یہاں اس چینل پہ فی سبیل اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے قرآن کو سکھایا جاتا ہے، کوئی یوٹیوب کی ارننگ نہیں ہے، تو اس لیے مخیر حضرات سے جو ہے وہ مخیر حضرات جو ہے وہ سپورٹ کیا کریں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے چند آیات کے قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الا الف مدہ، من نون ساکن کا اخفا، تا الف مدہ، و آ مد اصلی، اور یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی اس کو لمبا کریں گے جو کہ ایک الف کے برابر ہے۔ صا مد اصلی، صاد کو موٹا، حن نون تنوین کا اخفا، فاولائک مد واجب، ید دال پہ قلقلہ، خلو خا کو موٹا و مدہ، نل جنت نون مشدد پہ غنہ، ولا یض الف مدہ، وا کو موٹا، مو و مدہ، شیئا شیئا لین ہے، ٹھیک ہے جی، اور وقف کی صورت میں دو زبر کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں شیئا جناتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جناتی نون مشدد پہ غنہ، مد اصلی، عاد دال پہ قلقلہ، نین اللاتی، یہ نون جو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے قرآنی قاعدہ کے اندر، تو مزید انشاءاللہ الگ سے سیپریٹ جو ہے ویڈیو اس کی بھی جلدی ہم اپلوڈ کریں گے۔ تی مدہ، وعد الرحمن را کو موٹا، ما مد اصلی، عیبا الف مدہ، ہو مد اصلی، بالغی غین کو موٹا یا لین، ان نون مشدد پہ غنہ، ہو مد اصلی، کا الف مدہ، وعدہ یہ مد اصلی، مأتیہ، یہاں دیکھیں یہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک الف، یہاں بھی اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور جو کھڑی زیر ہوتی ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یا مدہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی، آگے کھڑی زیر آتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں۔ لا الف مدہ، یس معو واو مدہ، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، لغ ون غین کو موٹا، نون تنوین کا اظہار غنہ نہیں کریں گے، الا الف مدہ، سلا مد اصلی، مو نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، میم ساکن کا اظہار، رز را کو باریک، قوہم قاف کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، بک را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، وعشیہ، ٹھیک ہے جی، جو میں نے یہاں قاعدہ بتایا ہے وقف کے انداز میں کیسے اس کو پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ اچھا جی، تلکل جنہ نون مشدد پہ غنہ، تلتی یا مدہ، نو و مدہ، را کو باریک، ریثو سا کو نرم ادا کرنا ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، عبا الف مدہ ہے، نا الف مدہ، من نون ساکن کا اخفا، کا الف مدہ، تقیہ قاف کو موٹا، لیکن اس کے درجات ہوتے ہیں تفخیم کے، ٹھیک ہے جی، وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی الگ سے ویڈیوز جو ہے وہ بنائیں گے کہ موٹے حروف کے جو درجات ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا جی، ملانے کی صورت میں یہاں ادغام ہوگا مع الغنہ، گو کہ واو کے اوپر شد نہیں ہے، لیکن قاعدے کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا اور واو کے اوپر شد لگا کے اس کو پڑھیں گے، تقیّا وما، ٹھیک ہے جی۔ الف مدہ، الا الف مدہ، بام میم ساکن کا اظہار، را کو باریک، اس را کو اور اس را کو موٹا، اب اس کو کوئی موٹا پڑھنا ہے، یہ دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، را موٹی ہوتی ہے، را کے نیچے زیر اور را باریک ہوتی ہے، اس کے مکمل قواعد آپ نے دیکھنے ہیں تو ہماری ویڈیوز سلسلہ تفخیم و ترقیق میں آپ جا کر 4 ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔
لہو مد اصلی ما الف مدہ بیلین ایلین دی مدہ نا الف مدہ وما الف مدہ خلفنا خا کو موٹا الف مدہ وما الف مدہ بیلین ذا مد اصلی وما الف مدہ کا الف مدہ رب کا را کو موٹا نسیہ. ٹھیک ہے جی. ملانے کی صورت میں یہ را کے اوپر بھی شدہ آ جائے گی اور یہ ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا. اچھا جی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. رب السماوات را کو موٹا ما و مد اصلی دونوں جگہ والار را کو موٹا وی ضاد کو موٹا وما الف مدہ بیلین ما الف مدہ فعبد دال پہ قلقلہ وسطبیت صاد کو موٹا طا کو موٹا را کو باریک لعبا مد اصلی دیتی ہی. یہ دیکھیں یا مدہ آئی ہے تو یا مدہ جو ہوتی ہے کیا نام ہے کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ یا مدہ کے برابر ہوتی ہے. یہ کھڑی زیر ہے تو اور حروف مدہ کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن میں الگ سے حروف مدہ کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واو مدہ یا مدہ یا مد الف مدہ اور اس طرح ان کو میں مد اصلی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. لہو مد اصلی سمیہ. یہاں جب ملا کے پڑھیں گے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. تو وقف کا جو طریقہ کار میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سماعت فرما کر ذہن میں بٹھا لیں. اب ہم انشاءاللہ مکمل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال
قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 74 تک. تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.